الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 93۔ یہ آیت بھی شراب کے بارے میں ہے، اور اصل میں اس آیت میں صحابہ اکرام کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جب شراب حرام ہو گئی تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ پہلے شراب پیتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ شراب تو تدریجاً حرام ہوئی۔ تو جب تک یہ حرام نہیں ہوئی بعض صحابہ اکرام پیتے رہے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں بھی کچھ صحابہ اکرام نے پی تھی اور وہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلے پیتے رہے اور پھر اللہ کو وہ پیارے ہو گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہوں نے کھا پی لی چونکہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں۔ جس طرح جب قبلے کی تبدیلی ہوئی، پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو فلسطین کے اندر ہے، تو صحابہ اکرام کے ذہن میں تردد پیدا ہوا کہ جو پہلے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے پھر اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا کہ دیکھیں، اس وقت اللہ کا اس طرف منہ کر کے پڑھنے کا حکم تھا، اب ادھر ہو گیا ہے، وہ بھی مقبول ہے یہ بھی مقبول ہے۔ اصل بات تو اللہ کے حکم کے اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور اس آیت میں بھی حضرت قدونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق کے بہنوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بحرین کا جو تھا وہ گورنر مقرر کیا۔ بحرین سے کوئی صحابی آیا اور حضرت عمر فاروق نے اس نے کوئی کام کیا، حضرت عمر فاروق نے اسے بڑی سختی سے ڈانٹا، تو اس نے کہا آپ کا بہنوئی تو شراب پیتا ہے، اس کو تو آپ پوچھتے نہیں۔ کہا کہ تم مدعی ہو یا گواہ ہو؟ انہوں نے کہا نہ مدعی نہ گواہ، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، لیکن وہ آپ کا بہنوئی شراب پیتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اور بندہ؟ انہوں نے کہا حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نے ان کے پاس شراب دیکھی ہے، پیتے ہیں یا نہیں میں نے پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ شہادت اور گواہی جو ہوتی ہے یہ کتنے محتاط رہ کے دینا پڑتی ہے۔ ہم تو ایسے ہی جھوٹی سچی کوئی پرواہ نہیں کرتے نا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو بلوایا اور کہا کہ کیا تم یہ دو بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہاں میں پیتا ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے جو بہنوئی تھے انہوں نے یہ آیت اس سے استدلال کیا تھا اور کہا تھا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ طعم کہتے ہیں کھانے اور پینے، یہ دونوں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور شراب وہ کھانے میں بھی کھانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عرب میں تو شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی، لیکن جب شراب حرام ہوئی ہے تو پھر صحابہ اکرام اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے تو اس نے وہیں پھینک دیا ہے، کسی کے گھر میں مٹکا ہے تو اس نے وہیں توڑ دیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہہ گئی تھی، اتنے شراب کے مٹکے توڑے گئے تھے، اور خود بخود ہی انہوں نے توڑے ہیں، کوئی زبردستی نہیں توڑوائے، خود بخود ہی انہوں نے ضائع کی ہے۔ انہوں نے وہ برتن تک ضائع کر دیے جن برتنوں میں شراب تھی، بعض صحابہ نے تو وہ برتن ہی توڑ دیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے قرآن میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ سے ڈرتے رہے وہ پی لیں کھا پی لیں تو کوئی ان پر گناہ نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اذا متقوا، آگے بھی پڑھو، یہ ہے عربی زبان، اہل عرب بھی اس کو دیکھیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کی جماعت کا طریقہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ حدیث کی سمجھ نہیں لگے گی۔ کوئی بندہ آج اپنے عقل اور علم کے زور پر قرآن کی کسی آیت اور حدیث کا مفہوم سمجھ لے اور اس کا سمجھنا صحابہ کی جماعت کے عمل کے خلاف ہو تو اس نے ٹھوکر کھائی، وہ مغالطے میں رہا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، سنت نبوی کو حدیث کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ اکرام کی جماعت کے طریقے کو دیکھنا پڑے گا، کسی ایک صحابی کے طریقے کو نہیں، صحابہ کی جماعت نے کیسے اسے سمجھا ہے۔ کوئی بندہ اپنے علم اور عقل کے زور پر آج کسی آیت کو سمجھ کے اور کہے وہ اس کا سمجھنا صحابہ کی جماعت کے خلاف ہو تو وہ ٹھوکر کھا گیا ہے۔ اسی لیے یہ ٹھوکر کھائی نا 20 تراوی اور دیگر جو جتنے بھی معاملات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تو بڑا تھوڑا سا دور ہے نا، دور خلافت۔ تو جب حضرت عمر فاروق کا دور شروع ہوا تو انہوں نے 20 تراوی شروع کروائی با جماعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں 3 راتیں ہی جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھائی۔ کتنی پڑھائی ہیں یہ بھی حدیث میں نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق نے 20 شروع کروائی، پھر صحابہ اکرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 پڑھی یا 10 پڑھی یا 40 پڑھی، آپ نے 20 کیوں شروع کروا دی؟ اس کا مطلب سارے صحابہ اس چیز پر اتفاق کرتے تھے کہ 20 ہی پڑھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو اس وقت سے لے کر امت ساری 20 تراویح ہی پڑھتی چلی آ رہی ہے، بس یہ پچھلے 150 پونے 200 سال سے یہ 8 تراویح کا رولا درمیان میں پڑا ہے، ورنہ پچھلا 1300 سال تو امت ساری 20 پڑھتی رہی ہے۔ تو آج کے مولوی نے اٹھ کے وہ حدیث کو ایک کو نکال کے قیام اللیل والی کو، تو اس نے اس کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ اور اب مکہ میں حرم میں تو 20 تراویح پہلے تو پڑھائی جاتی رہے، لیکن پچھلے 3 سال جب سے یہ کورونا آیا ہے، اب وہاں نیا ایک سٹنٹ انہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے 10 شروع کر دی ہے، اور وہ تراویح نہیں پڑھتے، وہ قیام اللیل، ساری امت سے اختلاف۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ چیزیں ہیں، درمیان میں چلو آ گئی۔ تو ایک بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ پلے باندھ لیں کہ کسی بھی قرآن پاک کی آیت کو یا حدیث نبوی کو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کی جماعت نے اس پر کیسے عمل کیا، جماعت صحابہ نے اسے کیسے سمجھا، اور ان کا عمل اس کے متعلق کیسا تھا۔ ان کا عمل اور ان کا سمجھنا جو ہے وہ اصل دین ہے۔ تو یہ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ کے متعلق حضرت قدونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابہ کے متعلق حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد یہ جو مرضی کریں انہیں بخش دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی شان ہے ان کی۔ یہ 313 جو صحابہ ہیں بدر میں جو گئے تھے، ان کی شان سب سے بڑھ کر ہے باقی صحابہ میں سے، لیکن اس کو سمجھنے میں وہ بھی ٹھوکر کھا گئے، لیکن وہ اکیلے نے اس کا یہ مفہوم سمجھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب انہیں سمجھایا اذا متقوا، ہاں بشرطیہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر تو تم باز آ جاتے۔ وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان پر ڈٹے رہتے اور نیک عمل کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کے اوپر حد لگائی، شراب کی جو حد ہے وہ سزا۔ وہ بیمار تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اسے 1 ہفتہ کی مہلت دے دو ذرا ٹھیک ہوتا تھا۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا، پتہ کیا گیا وہ بیمار تھے اس وقت بھی، انہیں کوئی سخت سر میں تکلیف تھی اور کمزوری تھی۔ پھر دوسرا ہفتہ ڈیلے کیا، ایک بندے نے آ کر کہا عمر تم اپنے رشتہ داروں کو تو صدا نہیں دیتے، دیکھیں یہ انصاف اور دیکھیں یہ عوام کی جرت، 3 برے اعظموں کا 86 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران، اسے ایک عام آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے۔ جب یہ چیز ہو نا تو پھر انصاف ہوتے ہیں، کہ وقت کے حکمران کو ایک عام آدمی کہا کہ یہ تم انصاف نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا بلاؤ میرے بہنوئی کو اور لگاؤ اسے کوڑے، اگرچہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ انہیں کوڑے لگائے گئے، حد لاگو کی گئی، وہ اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو وہ ناراض بڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے سمجھنے میں اگر غلطی لگی تھی تو ٹھیک ہے مجھے سمجھا دیتے، میں توبہ کر لی ہے تو مجھ پر حد لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے سمجھنے میں غلطی لگی ہے نا، تو حد کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی صحابی تھے، بڑے علم والے تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے وہ ناراض ہوئے اور چھوڑ دیا بولنا۔ جب حضرت عمر فاروق حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک دن سوئے ہوئے تھے راستے میں، تو اچانک آنکھ کھلی اور کہا جاؤ میرے بہنوئی مقدونہ کو بلا کے لاؤ۔ تو فوجی گئے، انہوں نے اسے بلایا، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا عمر کے پاس، انہوں نے کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔
جب وہ پکڑ کے لائے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا جانے دے وہ بات، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرو، اسے راضی کرو۔ تو انہوں نے پھر وہ صلح کی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھنے میں اگر غلطی لگی تھی تو حد تو لاگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی وہ سلطنت، یہ تھی وہ اسلامی حکومت جس کی آج ہمیں دوبارہ ضرورت ہے۔ بہرحال باتیں تو بڑی نکلتی جائیں گی باتوں سے، اور یہ تو درد بڑا پرانا ہے، اس درد کی تو جوں جوں دعا کریں گے یہ بڑھتا جائے گا۔ یہ کوئی بیان نہیں ہوتا، اصل میں یہ درد دل ہے، اس کو میں کیا بیان کروں۔ ایک ایک آیت کو جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ لگتی ہے کہ اسلام ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور مان لیا اللہ کے حکم کو۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دن شاید کسی پچھلے درس میں بتایا تھا، احسان کے متعلق حدیث نبوی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ لمبی حدیث ہے، حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث احسان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو جب احسان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیری حالت یہ نہیں تو پھر تیرا یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کو مد نظر رکھ کے عبادت کی جائے، اللہ کو مد نظر رکھ کے نیکی کی جائے، یہ احسان ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لو، میں بڑا زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، حالانکہ ہمارا پوری نماز میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ عبادت تو تب عبادت بنے گی، ورنہ تو اٹھک بیٹھک ہی رہ جائے گی۔ تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہی خیال کر لیں کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں۔ تو نیکی تب نیکی ہے جب اس انداز سے کی جائے، اللہ کو مد نظر رکھ کے کی جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز دوسری مد نظر ہے، کوئی دنیا کو راضی کرنے کے لیے، کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے، کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کی جائے، اللہ کو مد نظر رکھ کے کی جائے۔ اور ایسی نیکی کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں۔